السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلان امان نہایت اہم پیش رفت کے ساتھ اور کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز مجھے کرنا ہے شہباز شریف صاحب کی جو جنیوا میں کانفرنس ہوئی اس باتوں سے۔ دیکھیں، امداد تو جو آپ کو 10 ارب ڈالر ملے گی وہ تو ملے گی، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ایک بڑی پیاری بات کی۔ وہ کہتے ہیں IMF کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پر کچھ رحم کھائے۔ دیکھیں، وہ تو بیگانے ہیں۔ میں اکثر ایک شعر بولتا ہوں، کوئی اور تو نہیں پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ رحم کھائیں یا نہ کھائیں، بیگانے ہیں۔ ان پہ کیا دکھ، ان پہ کیا گلا؟ جس نے پیسے لگانے ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں، جس نے آپ کو پیسے ادھار دینے ہیں، وہ کیوں آپ پہ ترس کھائے؟ ہم لوگ سوال میرا قوم کا اپنے وزیر اعظم جس طرح بھی آپ بنے اور ابھی جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اس کرسی سے یہ سوال ہے کہ کیا اشرافیہ نے اس ملک پاکستان پر کبھی رحم کھایا؟ کیا کبھی اشرافیہ نے سوچا کہ اس ملک پاکستان کی تقدیر کے ساتھ جو سالہ سال وہ کھیلتے آئے ہیں اس کے نتائج ہمیں اتنے سنگین بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ ہمیں ہاتھ جوڑ کر لوگوں کے آگے ہاتھ باندھ کر بھیک مانگنی پڑ رہی؟ جو اس ملک پاکستان میں آپریشن رجیم چینج ہوا، جس کے سیدھے سیدھے محرکات، نقصانات، آؤٹ کمز، آپ جو بھی نام لیں، اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سے بات آگے جا کر حتمی اور سرکاری نتائج کے ہیں۔ نان کیپٹل ٹیریٹری 35 روپے، جی ہاں، جہاں آپ کو 10 روپے کی روٹی مہنگی لگتی تھی اور جہاں پہ ہم نے مہنگائی مکاؤ مارچ کا آغاز کیا تھا، بالکل عین اسی وقت اسی جگہ پہ جو معاملات کیا ہے۔ آج روٹی 35 روپے کی ہے لیکن بولنے والے لوگ موجود نہیں، صفیں خالی ہیں، پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، جواب کس نے لینا ہے، سوال کس نے کرنا ہے، سارے غائب، سین کلیئر۔ آپ کو 10 ارب ڈالر کی امداد ملے گی، برطانیہ نے بولا، فرانس نے بولا، جرمنی نے بولا، دیگر ممالک نے کہا ہم دیتے ہیں، ہم دیں گے، وٹس سو ایور۔ سعودی عرب کا جو دورہ ہمارا جو چیف آرمی سٹاف نے کیا وہ بھی تقریباً کامیاب ثابت ہو رہا ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب ہمارا مسلم برادر ملک ہے، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایٹ واٹ کاسٹ ول فائنڈ آؤٹ ان فیوچر۔ لیکن اب جو پیسہ آئے گا وہ کس طرح آئے گا، کتنی قسطوں میں آئے گا، کتنے لوگ دیں گے نہیں دیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ آج ہم کاسا لے کر در در پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ نوبت اس نہج پہ آئے کیوں، ہم اس در پہ ہمیں آنا کیوں پڑا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ 75 برسوں میں ہم نے نہ گیس پیدا کی، نہ بجلی پیدا کی، نہ ہمارے پاس خام تیل ہے، نہ کارخانے چل رہے ہیں، نہ ہی تعلیمی نظام ہے، نہ ہی جمہور ہمیں اپنے کام کرتے دکھائی دے رہی ہے، اور نہ ہی ہم اس ملک پاکستان میں اسلامی نفاذ کر سکیں۔ اسلام کے مطابق ہم اس ملک پاکستان کو ڈھال نہیں سکے، تو پھر ہمارے پاس ہے کیا؟ دیکھیں، ہمارے پاس صرف اور صرف اشرافیہ کی عیاشیاں اور غریب پر IMF کا بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک پاکستان نے کچھ نہیں کمایا۔ اس کے علاوہ اس ملک پاکستان کی 75 سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آئے روز ہم پستیوں کے اندر دھکیلے جا چکے ہیں۔ اجالے ہم سے شاید نالاں ہیں، ناراض ہیں، پریشان ہیں، لیکن اس کی وجہ کون ہے؟ سوال یہ ہے وہ کون ہے جو اس کا موجب ٹھہرا؟ میرے شاید ناقص علم میں وہ لوگ نہیں آ رہے، اور اگر آپ کے علم میں وہ لوگ موجود ہوں تو کمنٹ سیکشن ہمیشہ میری اصلاح کے لیے کھلا ہے۔ میں اپنی اصلاح کرنا چاہوں گا، آپ مجھے گائیڈ کیجیے۔ باقی اینکر عمران ریاض خان نے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، ان کی ٹویٹ ہے، اطلاع ملی ہے کہ عمران خان حملہ کیس JIT کے 4 اراکین جنہوں نے رپورٹ پر دستخط کیے ان کا جینا حرام کر دیا گیا۔ یعنی اس ملک میں بننے والی ہر JIT کی رپورٹ میں کیا لکھنا ہے یہ طاقتور لوگ ہی طے کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ مبینہ طور پر طاقتور لوگوں کی جانب سے ان پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس رپورٹ سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک جانب تو یہ معاملات ہیں، دوسری جانب آپ شاید جانتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں کتنا نقصان اٹھایا ہم نے۔ سیلاب کے اندر 14.9 ملین ڈالرز کا فوڈ خوراک ہماری تباہ ہوئی ہے، جس میں گندم کہہ لیں اور دیگر چیزیں کہہ لیں۔ 15.2 بلین کی ہماری اکانومی فلاپ کی ہے، کولیپس کی ہے، ڈیمیج ہوئی ہے، یا وٹس ایور۔
16.3 بلین کی جو مد میں ہمارے مکانات ہمارے بھائیوں کو گرے، نقصان ہوا، معیشیوں کا نقصان ہوا، وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ یعنی کہ کل ملا کے تقریباً $50 بلین کا نقصان ہے، $10 ملین کی ایڈ مل رہی ہے۔ چلے اچھا ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن کس کنڈیشن پر ملے گی؟ وہ اپنے ادارے لگے کے آئیں گے، اپنے این جی اوز لے کر آئیں گے، اس کا کیا لاہے عمل ہوگا، اس کی مانیٹرنگ کیسے کریں گے، وہ کیا آپ کو اجازت دیں گے کہ وہ جو ڈالرز کی ریل پیل اس ملک پاکستان کے اندر ہونے والی ہے اس کو آپ استعمال کیسے کریں گے؟ کیا یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ ظاہری بات ہے۔ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ آج ہم در در کے بھکاری بن چکے ہیں اور ہمیں در در پر جا کے ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کوئی ایک فرد واحد ایسا نہیں رہ گیا جس پر انٹرنیشنلی لوگ اعتبار کر سکیں۔ آج میں ذاتی حیثیت میں ایک سیکیورٹی گارڈ کو ملا ہوں برطانیہ کے اندر، جو ایک سائٹ کے اوپر سیکیورٹی کا کام کر رہا تھا، اور میرا کچھ کام کے سلسلے میں وہاں سے گزر ہوا، ان سے بات ہوئی۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، اس کے الفاظ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس نے بولا میری بیوی تہجد گزارا، اور میں تہجد میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہوں اس شخص کے لیے جو اس نے مسلم امہ کے لیے کیا، جو اس کے اقدامات مسلم امہ کے لیے تھے۔ مسلم امہ اس کی مقروض ہے۔ میری بیوی تہجد گزارا، اور وہ اس کے لیے تہجد کی نماز میں دعائیں مانگتی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس کو ہر بلا سے بچائے۔ میرا اس وقت سر فخر سے بلند ہو گیا کہ اس ملک پاکستان میں ایک لیڈر ایسا ہے جس نے ڈھاکہ جیسے ملک کو، بنگلہ دیش جیسے ملک کو جو پاکستان کا کبھی حصہ ہوا کرتا تھا، اس کی عوام میں، اس عوام کے مسلمانوں میں پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور نہ صرف وہیں پہ، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ عمران خان کی دل سے عزت کرتے ہیں، ریگارڈلیس اس کا ماضی جو بھی تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ماضی میں اگر اپنے کی بات کر لوں تو شاید میں نے کچھ ایسے کام کیے ہوں گے جس پہ مجھے بڑی پشیمانی ہوگی، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں وہ کام دوبارہ دہراؤں اپنی زندگی میں۔ لیکن ہدایت بھی من جانب اللہ، ہدایت آپ کو خدا کی رضا کے بنا نہیں نصیب ہو سکتی۔ نماز سجدہ آپ کو نہیں نصیب ہو سکتا جب تک خدا کی رحمت آپ پر نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ماضی کو خیر آباد کر چکا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے ماضی پر سوال اٹھانے والے؟ باقی ہاں سوال اٹھتا ہے اس کی کریڈیبلٹی پر، سوال اٹھتا ہے اس کے معاملات پر، سوال اٹھتا ہے جب اس نے پرائم منسٹر آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا تو اس نے اس عہدے کی کیا قدر کی؟ کیا اس نے کرپشن کی؟ کیا اس نے اس ملک پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کا بے دریغ استعمال کیا؟ کیا اس نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا؟ اگر میں بات کروں نوالے کی تو اس وقت نقاب پوش خواتین، باپردہ خواتین آٹے کے ٹرکوں کی لائن میں لمبی لمبی لائنوں میں لگی ہوئی، ایک ایک گھر کی دو خواتین لگی ہوئی جن کے 4 سے 5 بچے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو کھانا کھلانا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے معصوم بچوں کو انہوں نے فیڈ کرنا ہے، انہیں کھلانا ہے۔ اس کھلانے کے لیے انہیں اپنے گھر چادر اور 4 دیواری سے باہر آنا پڑا۔ ویل ڈن دس گورنمنٹ، کسی طرح آپ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں اسی طرف آپ عوام کو مجبور کرتے ہیں وہ اپنی چادر اور 4 دیواری کا تقدس خود پامال کر دے حصول رزق کی خاطر۔ خوراک کی جو بڑھتی ہوئی قلت اس ملک پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے، اس نے ایک کلیئر لکیر کھینچ دی ہے اشرافیہ اور غربا کے درمیان۔ اب باقی ایک جانب تو ہم کاسا لے کر مانگنے میں مصروف ہیں، عین اسی وقت دوسری جانب جنیوا میں جو ہم گئے ہیں وہاں پر ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہمارے مفرور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آج کل جنیوا میں ہے، اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کو جب ہم اس نہج پر لے آئے، نہ اسلام اس ملک میں، نہ جمہور اس ملک میں، نہ بجلی اس ملک میں، نہ پانی اس ملک میں، نہ گیس اس ملک میں، نہ تعلیم اس ملک میں، تو اس ملک پاکستان میں پچھلے 75 سالوں سے ہمارے حکمرانوں نے اس قوم کو دیا کیا ہے؟ جناب والا، سوال یہ ہے
اگر عمران خان چور تھا، عمران خان کرپٹ تھا، عمران خان نے توشہ خانہ میں کوئی بے ایمانی کی ہے، تو عمران خان کی حکومت جانے کے بعد یہ معاملات اتنے اسکریمبلڈ کیوں ہو چکے ہیں؟ یہ اس ملک پاکستان کی زمین میں ایسا کون سا فساد آ گیا کہ اس ملک پاکستان میں آئے روز نئی آفتیں پھوٹ رہی ہیں؟ جہاں وہ پلے بوائے جسے آپ کہہ لیجئے، نالائق آدمی کہہ لیجئے، گناہ گار آدمی کہہ لیجئے، گناہ گار تو ہم سارے ہی ہیں، اور جو شرافیہ ہمارے سروں پر مسلط کی گئی ہیں یا ہو گئی ہیں یا آ گئی ہے وٹس ایور، اس کی ایک الگ بحث ہے اور اس پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ سوال صرف اتنا ہے، اگر یہ بہت بڑے فرشتے تھے تو ان فرشتوں سے اس ملک پاکستان کا نظام کیوں نہیں سنبھل رہا؟ یہ غریب عوام آج در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہی ہے؟ کیا اس ملک پاکستان میں کوئی ایک فرد واحد، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک طاقتور شخص، کوئی شرافیہ کا حصہ اس ملک پاکستان کے عوام کا درد رکھتا ہے؟ اور اگر یہ اس ملک پاکستان کے عوام کا درد رکھتے ہیں تو اس درد رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ جب اس کو آپ پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے؟ آپ عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ عوام کو خوراک فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ عوام کو ان کے بچوں کی تعلیم فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ عوام کو روٹی، کپڑا، مکان جیسی بیسک بنیادی 3 چیزیں دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ خیر، محض شرم اور شرمندگی کا باعث اس قوم کے لیے تو چلو آپ نے بنا ہی دیا، آپ لوگوں کو بھی ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ نے اس ملک پاکستان کے وسائل کو بے دریغ ہو کر نوچا، اور اتنا نوچا کہ آج ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس ملک پاکستان کا دیوالیہ ہماری حکومت میں نہ ہو، کیونکہ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے اگر اس ملک پاکستان کا دیوالیہ ہو جاتا تو تاکہ دیکھیں یار کس منہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اشرافیہ ہماری ہے جن کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، وہ کہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں حکومت ان کی آنی نہیں اگلی، اور وہ ایسے ٹائم بم لگا کے جائیں، ایسی مائنز لگا کے جائیں کہ آنے والی حکومت آتے ہی کولیپس کر جائے اور یہ سچے فرشتے بن کر سامنے آ جائے۔ ایک چال یقیناً انسان چلتا ہے اور ایک چال اللہ کی ذات چلتی ہے۔ آنے والے دن دکھائیں گے ہمیں کہ اللہ نے جو اس ملک پاکستان کے لیے جو فیصلے کر رکھے ہیں وہ اس ملک پاکستان کو کس ڈگر پہ لے کر چلیں گے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔